اللہ کے ساتھ تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام، بالخصوص حضرت علامہ فاضل گرامی سید محمد وارث علی بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، بلبل باغ رسالت حضور سید سرکار سید محمد عالم میاں بابو قادری الجیلانی و دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تصلی علیہ، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور دل کی گہرائیوں سے درود شریف پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے انہاں کی ایک عبقری شخصیت، میری مراد حضرت سیدنا الشیخ الشہید نظر پیر بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت
ان کے صدقے میں ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان شہداء کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز کسی نے حضور سیدنا مرشدنا الکریم سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں کچھ اشعار پڑھے تھے، اور جب وہ میرے گوش گزار ہوئے تو میں نے اس کو لکھ لیے، اور موقع غنیمت تھا کہ اس میں مقطع نہیں تھا، تو میں نے مقطع اس میں سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو سنتے ہیں، سمجھ میں آئے تو اس کو تھوڑا دل کی گہرائیوں سے سنیں گے، تو اللہ سے امید کرتے ہیں کہ جس دربار میں ہم اور آپ حاضر ہیں ان کے توسل سے بارگاہ غوثیت مآب میں ہمارا آپ کا سب کا بیٹھنا اللہ قبول فرما لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے عبد قادر، اے شاہ جیلاں، کہتے ہیں اے عبد قادر، اے شاہ جیلاں، چشم تلطف سوئے غریباں، چشم تلطف سوئے غریباں، اور کہتے ہیں میں سخت عاجز، میں سخت عاصی، میں سخت عاجز، میں سخت عاصی، اے شیر مرداں، اے سبت پاکاں، کہتے ہیں اے شیر مرداں، اے سبت پاکاں، آگے کہتے ہیں تھوڑی توجہ میری طرف بھی، تھوڑی توجہ میری طرف بھی، اے روح روشن، اے روح تاباں، اے روح روشن، اے روح تاباں۔ اور پھر مجموعی طور پر انہوں نے حالات کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے یہ لکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ امت کی کشتی گرداب میں ہے، امت کی کشتی گرداب میں ہے، اے غوث اعظم، اے پیر پیراں، اے غوث اعظم، اے پیر پیراں، اور کہتے ہیں اہل محبت اہل نظر ہے، اہل محبت اہل نظر ہے، ان پر کرم ہو تا حد امکان، ان پر کرم ہو تا حد امکان۔ اور کہتے ہیں بغداد معلیٰ جس سرزمین پر سرکار غوثیت مآب جلوہ فگن ہیں، اس شہر کی شان کیا ہے؟ وہ پوری دنیا لیول پر جس سرزمین پر سرکار غوثیت مآب جلوہ فگن ہیں، انہوں نے اولیاء کی لسٹ میں جب سب کے مسکن دیکھے، سب کی درگاہیں دیکھی، اور جہاں جہاں تک ان کی نظر گئی اولیاء کی لسٹ میں، تو پھر اس سرزمین پر جو انہوں نے ایک شعر کہا ہے، وہ کہتے ہیں نازا ہے تم پر بخت دو عالم، نازا ہے تم پر بخت دو عالم، اے ارض بغداد، اے شہر جانا، اے شہر بغداد، اے شہر جانا۔ اور کہتے ہیں مرکز سلامت زائر سلامت، مرکز سلامت زائر سلامت، عرس مبارک جشن فقیراں، عرس مبارک جشن فقیراں۔ اس کے بعد مجھ غریب کو یہ موقع ملا تو میں نے مقطع میں یہ عرضی رکھ دی کہ رہے سلامت تا قیام قیامت، رہے سلامت تا قیام قیامت، قادری برکاتی نسبت میر میراں، قادری برکاتی نسبت میر میراں۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے
امتحان اور آزمائش آخر آتے کیوں ہیں؟ یعنی مصیبت کیوں آتی ہے، مصائب کیوں آتے ہیں، آلام کیوں آتے ہیں، تکالیفیں کیوں آتی ہے؟ پوری دنیا لیول پر جو آج مسلمان جس اضطراب میں ہے، اس حوالے سے چند نکات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیتیں آپ کے گوش گزار کئی کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے میں ان آیتوں کا مفہوم آپ کے گوش گزار کر دوں جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فرمایا تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو، میری ناشکری نہ کرو۔ آگے فرمایا اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، یعنی تمہاری پریکشا لیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ کن چیزوں سے لے گا؟ تو فرمایا کچھ ڈر، زیادہ نہیں کہا، کچھ ڈر، کچھ مالوں، کچھ بھوک، کچھ جانوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، امتحان لیں گے، پریکشا لیں گے۔ اور پھر فرمایا جو اس پریکشا میں پاس ہو جائے ان کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو میری ان تمام آزمائشوں پر صبر کرے گا تو اسی کے لیے خوشخبری ہوگی۔ یہ قرآن عظیم کا بے روک ٹوک اور واضح بیان میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اب یہاں قرآن عظیم میں ایک بات جو نقل کی گئی، اور اس پر سینکڑوں آیتیں ہیں، میں تمام آیتیں اگر کوٹ کروں گا تو کافی آپ کو مطلب سمجھنے میں، یا ہو سکتا ہے آپ اس کو برداشت بھی نہ کر پائیں۔ ابھی جو میں نے آیت پیش کی اس میں 5 آزمائشوں کا اللہ نے حکم دیا کہ میں 5 چیزوں سے تمہیں آزماؤں گا، یعنی تمہارا امتحان لوں گا۔ اور وہ کس کا امتحان لے گا؟ مومن کا، مسلمان جو ہوگا، مومن ہوگا، اس کا امتحان لے گا۔ یہ تو 5 چیزیں ہوئی۔ دوسری جگہ پر فرمایا تمہیں اولادیں دوں گا، مال دوں گا، اور مال اور اولاد کے ذریعے بھی تمہیں آزماؤں گا۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا دنیا دوں گا، زینت، زیب و زینت دوں گا، آرائشیں دوں گا، عیش دوں گا، خوشیاں دوں گا، لیکن یہ سب دینے کے بعد پھر تمہارا امتحان لوں گا۔ یعنی یہ تیسری جگہ ارشاد فرمایا۔ چوتھی جگہ زندگی اور موت کا ماحصل بھی یہ بیان کیا قرآن نے کہ زندگی اور موت بھی اس لیے ہے کہ تمہارا امتحان مقصود ہے، یعنی تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری پریکشا ہوگی۔ دوسری جگہ فرمایا خیر اور شر، یعنی بھلائی اور برائی، ان معاملات میں بھی تمہاری آزمائشیں ہوگی۔ ساتویں جگہ فرمایا اللہ کی حکمت کا طریقہ ہی یہی ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کی آزمائشیں کرتا، یعنی یہ اس کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے گا۔ آٹھویں جگہ فرمایا، اور یہ اتنا ہارڈ لفظ ہے کہ آپ سنیں گے تو حیرت میں ہوں گے، لکھا ہے کہ جنت بغیر آزمائش کے ملنے والی ہی نہیں ہے۔ تو اپنے ماتھو دکھ تو ہیں تو آقا گامنا ڈنڈیرو پیٹی ہوتا ہے نا، چھوٹی موٹی آزمائش ہے، سر درد ہے، سب کو ہوتا رہتا ہے۔ یعنی یہ قرآن ہے، یعنی بغیر امتحان کے آزمائش کے جنت میں بھی داخلہ نہیں ہے۔
اور 8ویں جگہ فرمایا تکالیف کے ذریعے آزماؤں گا، لوگوں کی سوچ کے ذریعے آزماؤں گا، اور پہلے جو لوگوں کو آزمایا اس میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اس میں بھی آزمایا گیا، اور فرمایا جنگیں جو ہوں گی اس میں بھی آزمائش ہوگی، حالت احرام میں بھی آؤ گے تو بھی آزمائش ہوگی۔ یہ چند آیتیں صرف علامہ عالم فقری نے لکھی ہے، جو نوٹ کی ہے انہوں نے قرآن عظیم سے، یہ تو مختصر ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا میں اگر یہ آزمائشیں آ رہی ہے مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ ہے ہی قدرت کی جانب سے۔ اب ہمیں تو حکم یہ ہے یا تو صبر کرو، ایک کام، اور پہلے عنوان یہ دیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، یعنی عنوان یہی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور پھر فرمایا میری ناشکری مت کرو، میرا حق مانو۔ آج ہم اور آپ پوری سوسائٹی کو اگر دیکھنے جائیں نا تو میرے خیال سے، میری چھوٹی سوچ ہے، آپ بڑے لوگ ہیں، پوری دنیا کا آپ سروے کر لیں کہ میرے خیال سے اس دور میں انسان بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کو بھول چکا ہے۔ ہاں، میں جب کبھی پڑھتا ہوں کسی کتاب میں کسی بزرگ کے حالات تو سننے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ کیا زمانے میں لوگ ایسے بھی گزرے ہیں؟ آپ ان کو دیکھ لیں، یہ 5 لوگ ہیں یہاں اونا میں، ایک نظر شہید، ایک قطب شہید، اور یہاں قریب میں 2 یہ 54 شہید۔ یہ جو افراد ہیں نا یہ شہید ہوئے ایسے ہی بستر پر پڑے پڑے ہو گئے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دین اتنا مکمل اپنی زندگی پر عائد کر لیا تھا کہ انہیں آزمایا گیا کہ جب آپ اتنے بڑے منصب پر ہیں تو کیا جان بھی دے سکتے ہو؟ یعنی قدرت کا مطالبہ یہی ہے، اور شہید کا شہید ہو جانا یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ ہم لوگ تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں خالی عرس میں ٹھیکڑا مارے لیے، ڈھول تماشا کرے لیے، نہ بیتن تپیلا نیاز کھائی لیے تو یہ عرس۔ یہ عرس نہیں ہے۔ میں کھانے کا مخالف نہیں، ایک بزرگ سے پوچھا گیا تھا، میں غوث پاک کا بھی کال سناؤں گا، کھانا کھلائیے، آپ جتنا چاہے اتنا کھلائیے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ عرس کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ بڑے لوگ تھے، ان کی سمجھ وراء الورا ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا عرس کا مقصد یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ تو سامنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ پروگرام ہوتے ہیں، نعت شریف، تقریریں، محفل سما، یہ وہ سب؟ تو بولے یہ عرس کا حسن ہے۔ انہوں نے جواب دیا یہ عرس کا حسن ہے۔ جب کسی کی دعوت کی جاتی ہے، کسی کی میزبانی کی جاتی ہے تو اس سے پہلے انتظام ہوتا ہے، اچھا منڈپ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کہاں؟ کہا جب ان کے عرس ہوتے ہیں ان کے نام پر کھلانا ہوتا ہے۔ اصل نظر پیر کی نظر نہیں ہوتی، یہ اللہ کے نام پر کھلایا جاتا ہے اور ان کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے جو حضور نے فرمایا تھا، سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ۔ لیکن یاد رکھیے کھانا کھانا منع نہیں، لیکن دیگ صرف انہی لوگوں سے چڑھوانا جس کا پیسہ حلال ہو۔ ہمارے یہاں عرس میں جو لٹم لٹی ہوتی ہے نا وہ بہت رانگ لائن کے لوگوں کی دیگیں چڑھتی ہیں، اور یہ ہمیں اور آپ کو یہ 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ کیا ایک ولی کامل کے نام پر ہم کسی شرابی سے پیسہ لیں گے؟ ہم کسی جواری اور سودخور سے پیسہ لیں گے؟ ایسے پیسوں سے کوئی ولی راضی نہیں ہوگا۔ اور عرس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنا ٹھاٹ باٹ کریں گے تو جو عرس ہوگا، نہیں۔ عرس کی تقریب میں یہاں آ کے صاحب مزار کے سامنے کوئی عام بندہ بھی آ کے عرس کے دن خالی یہ کہہ دینے کہ اے اللہ یہ پڑھتا ہوں قبول کر لے اور ان کی بارگاہ میں پہنچا دے، بس یہ عرس ہے۔ اصالِ ثواب مقصود ہے نا۔ آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اور ہمارے یہاں درگاہوں کے نام پر جو ہمارے ساتھ پوری امت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے دنیا بھر میں، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے کہ جیسے کسی سید کے نام پر، جیسے سید صاحب بیٹھے ہوئے، سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سید صاحب بیٹھے ہوئے،
میں یہاں سے باہر نکلوں بولوں وارث باپو نا نام نا پیسہ جو ہے محبت والے دیں گے نا دیں گے. હવે પૈસા હું બાપુ હાટું ન ઇસ્તેમાલ કરું હું જ ઓલું કર નાખું તો یہ غلط کیا میں نے. یہ میں نے مثال سمجھائی کھڑی. میں کہتا ہوں ساری کائنات میں جتنے بھی مزارات ہیں ان کے نام پر لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں, نو ڈاؤٹ, لیکن اس کے بعد ہمیں اس کا استعمال درست کرنے آنا چاہیے. ورنہ آج میرے پاس ایک پوسٹ میں اگر دکھاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی, اور یہ بھی گجرات کی ہے پوسٹ. ایک درگاہ شریف کا عرس ہے اور اس میں ایک رانی صاحبہ کو بلایا گیا اور راجہ سنگھ کو بلایا گیا, اور یہ مقابلہ ہوگا. کہاں ہوگا؟ درگاہ پہ. یعنی جب یہ حالات بنے نا تو پھر ایس آر آئی سے ڈرنا نہیں چاہیے. صاحب بات ہے نا, جب ہم یہ درگاہوں کے نام پر کر سکتے ہیں تو پھر یہ مسلط نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے یہ سوشل میڈیا کا دو جملہ سن کر اتنا آدمی کہاں پر آیا ہے. میں کہتا ہوں یہ ایس آر ایف کا فارم کوئی جنت اور جہنم کا ٹکٹ نہیں ہے. ہمیں اپنی جنت اور جہنم کے فیصلے کے معاملے میں سوچنا چاہیے کہ جب ایک ملک میں غیر مسلم ہو کر تمہیں اتنا خوف زدہ کرنا کر سکتا ہے, آخر اتنا خوف کیوں ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ تم اللہ کو بھول چکے ہو. سب بات ہے. حضور سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ اللہ آزماتا کس کو ہے, یعنی تکلیف کس کو دیتا ہے؟ اب رسول اللہ نے جو فرمایا وہ سنیے. حضور نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے اس کے انبیاء آزمائے جاتے ہیں, یعنی پیغمبر, نبی. اور حضور نے بعد میں فرمایا, آگے ارشاد فرمایا, میرے صحابی سنو. جی یا رسول اللہ. ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا حضور کو. اب یہ آزمائش امتحان یہ نمبر دینے کے لیے ہوتا ہے نا. ارے پیپر کیوں لیتے لوگ؟ صرف یہی وجہ. تو یہ امتحان ہے, ایگزام ہے, آزمائش ہے. اور جو گناہگار ہو اور اس پر کوئی آفت آ پڑے تو یہ آزمائش نہیں ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا, کہا آزمائش اور سزا میں فرق کیا ہوگا؟ کہا جب امتحان لیا جاتا ہے قدرتی طور پر تو جو تو نیک کام کر رہا ہوتا ہے نا, کہا ہاں, کہا پھر وہ بند نہیں ہوں گے. یعنی امتحان آ گیا, 5 وقت کے نمازی تھے, ایس آر میں نام نہیں آیا کہ اپنے تو نمازی تھا اپنا نام نہ ہوئے, کیا پھگوشی کہیں نکی نہیں. ڈرے ہوئے نا لوگ ڈرے ہوئے ہیں. ارے بھائی ہمارے گروہ منتری صاحب کا بیان آیا ہوا اور انہوں نے کہا تو یہ جہاں ٹھلوے جا آدمی ڈرا ہوا. اب آپ کہے کہ مولانا آئی آزمائش سے نا, تو اگر 5 وقت کا نمازی تھا, ایس آر میں فارم نہیں بھرا اور نام نہیں آیا اور کہیں اور ڈال دیا گیا اور وہاں 5 وقت کی نہیں جمعہ بھی چلی گئی, تو اس کا مطلب یہ کہ سزا ہے. اور اگر نئی نام آیا اور کہیں ڈال بھی دیے گئے اور وہاں تہجد بھی شروع ہو گئی تو یہ آزمائش ہے. ہم یہ چیزیں کبھی پڑھے نہیں, اس لیے میں ایک سرسری طور پر عرض کرتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام, ان کی قوم جو ہے نا ان پر ایمان نہیں لائی, ان کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا. اور کتنا گزارا گیا معلوم ہے؟ ابھی آپ بیٹھے ہیں, سارے سادات کرام ہیں, غلامان سید سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں سے کوئی مجھے اٹھا کے جوتا مارتا ہے؟ ابھی نہیں مارتا, ابھی کوئی نہیں مارتا, مجھے نہیں مارتا. اب بیٹھے ہیں. نوح علیہ السلام جب ایسے تقریر کرنے جاتے تھے نا تو لوگ پتھر مارتے تھے, اور ایک بڑھیا نے تو اتنی زور سے لاٹھی ماری کہ نوح علیہ السلام کا خون جو ہے مطلب چہرے پر آیا, اور ایسے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے مولا تو دیکھ تو صحیح تیرے بندے میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. یہ آزمائش ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے, ری سینٹر میں نہیں, جہل میں نہیں, آگ میں ڈلوا دیے گئے. لیکن آزمائش تھی اس سے پہلے, جب وہ ڈالے جا رہے تھے بیچ راستے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہے.
یعنی سید الملائکہ روح الامین سدرہ کے مکی حاضر ہے اور کہا ابراہیم مدد کے لیے آیا ہوں، ارشاد فرما دیں جو حکم کریں گے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا جبریل تیری ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھیے یہ بڑے لوگ صابرین لوگ، کہا تیری ضرورت نہیں ہے، تو کہا کہ جس کی ضرورت ہے اسے کہلوا دے مجھ سے، یعنی رب کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں، سدرہ تک رہتا ہوں، آپ ان سے کچھ کہہ دیں، تو کہا وہ رب ہے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر اس وقت حالات بدل رہے ہیں اور 2027 تک میں جب سب کے چوپڑے سکے لیے جائیں گے تو ہمیں اور آپ کو دوسروں کی پلاننگ کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جو رب ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈلوا رہا ہے، جبریل بیچ میں آ رہے ہیں، مدد نہیں مانگ رہے، کہہ رہے ہیں جس کے نام پر جا رہا ہوں وہ آگ کا پیدا کرنے والا ہے، میں پہنچوں گا اس سے پہلے آگ کو گلزار میں تبدیل کرنے کی وہ قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ یہ یقین کامل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ آج ہمارے یہاں آپ قادری محلے میں رہتے ہیں، قرب و جوار میں ہزاروں مکانات یہاں، ہزاروں، 2 صف 1.5 صف 1 صف آدھی صف، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یاد رکھیے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، اور سب سے زیادہ طاقتور کوئی کائنات میں ہے تو وہ صرف ہمارا رب ہے، اور وہ اگر چاہ لے بچانا تو سینہ چوڑا کر کے جیو اگر مومن ہو تو، کہ غازہ اور فلسطین قبرستان کی مانند بنا دیا گیا، لیکن 1.5-2 سال کے بعد بھی ملبے کے اندر سے دودھ پیتے بچے زندہ نکالتا ہو، یعنی اندر ملبے کے اندر چھوٹا دودھ پیتا بچہ زندہ ہے۔ پتہ یہ چلا وہ اگر بچانا چاہیں تو بم بھی مار نہیں سکتا، یعنی ملبے کے نیچے بھی وہ بچانا جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم تھا آگ میں کودنا پڑے گا، کودنے کے لیے تیار ہو گئے، جیسے پہنچے گلزار بنا دی، ہوئی نا آزمائش۔ دوسری بات سنو، فرمایا لاڈلا بیٹا دیا ہوں اسماعیل ذبیح اللہ، کہاں؟ کہا قربان کرنا پڑے گا، تیار ہو، اور وہ بھی میری اور آپ کی طرح تقریر سنانے کے لیے کوئی نہیں آیا، کسی امام صاحب نے، سید صاحب نے، پیر صاحب نے نہیں کہا، خواب میں وحی کی گئی، سپنا دکھایا گیا، کہا بیٹے کو یہ پسندیدہ چیزیں قربان کرو، اونٹ، پھر دوسرے دن اونٹ، تیسرے دن اونٹ، چوتھے دن فرمایا جو سب سے زیادہ پسند ہو وہ قربان کرو۔ سمجھ گئے، اتنی عمر کے بعد بیٹا ملا ہے نا، محبت ادھر راجے ہو گئی، یعنی قدرت کی محبت میں ذکر میں یہ آڑ نہ بن جائے تو قدرت نے امتحان لیا، کہا بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا، کہا مولا جیسا تیرا حکم۔ صبح میں بیٹے کو تیار کر کے نکل لیا، آج تک قربانی جو کر رہے ہیں نا یہ اسی کی یاد ہے، آزمائش ہے۔ آگے سنیں، حضرت ایوب علیہ السلام، نام سنا؟ بڑے پیغمبروں میں نام ہے، اور ان کا ذکر اسپیشل اللہ رب العزت نے وَذْكُرْ ایوب کہہ کر اپنے محبوب سے فرمایا میرے بندے ایوب کو یاد کریے، یعنی یاد کرنے کا حکم دیا۔ اتنے بڑے اور اتنے بڑے مالدار تھے، اتنی اولادیں تھی، 1 لاکھ، یعنی یوں اپنی زبان میں یوں کہے کہ فوری طور پر مطلب سب ختم ہونے لگا۔ کوئی بھی آ کے کہتا نا کہ آپ کے مکان کا ملبہ گرا دیا گیا تو کہتے تھے الحمدللہ، اور ایک جملہ یہ کہتے تھے اس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا، وہ چاہے تو رہنے دے، وہ چاہے تو لے لے۔ دوسرا آیا، کہا باغ بگیچے ختم، یعنی مطلب تہس نہس کر دیا گیا، کہا الحمدللہ۔ کسی نے آ کر کہا آپ کا فلاں مکان تھا، اتنے بیٹے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سب کے اوپر مکان گر گیا، سب بیٹے ختم، تو کہا الحمدللہ۔ یہاں تک کہ آپ کے جسم نور پر بیماری عائد کر دی گئی، یہ امتحان ہے، اور اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کرنے کے بعد، یعنی مال ختم، اولاد ختم، سب گھر والے چلے گئے، ختم ہو گیا سب، کوئی سپورٹر نہیں سوائے ایک بیوی کے، لیکن ہر وقت یہ کہتے تھے الحمدللہ
الحمدللہ الحمدللہ. جب اللہ کو یاد کرتے رہے تو ایک دن قدرت نے بڑے پیار سے کہا ایوب کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو کہا مولا تو دیکھتا نہیں کہ میں کتنا روتا ہوں تیری بارگاہ میں، گڑ گڑاتا ہوں، آہوزاری کرتا ہوں. تو قدرت نے جواب دیا، کہا ایوب تمہیں تمہارا رونا یاد ہے؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ معصومین میں سے ان سے کہا تمہیں تمہارا رونا یاد ہے؟ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ رونے کی توفیق میں نے دی ہے؟ یعنی قدرت ان سے یوں مخاطب ہے. آج ہم اور آپ جو ہے نا وہ اپنی عبادتوں پر کہیں نازا ہو گئے، کہیں اپنے علم پر نازا ہو گئے، کہیں اپنی عہدوں پر نازا ہو گئے، کہیں اپنی دولت پہ نازا ہو گئے. یاد رکھیے یہ قدرتی امتحان ہے. ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا، اور جب وہ آزمائش کا چیپٹر ختم ہوا نا، ایک دن بیوی نے کہا آپ تو اللہ کے خاص ہے، آپ دعا کریے. تو جملہ سنی ایوب علیہ السلام کا، ارشاد فرمایا کتنے دنوں سے یہ آزمائش ہے؟ کہا اتنے دن ہو گئے، یعنی اتنے مہینے گزر گئے، اتنے سال. کہا اچھا. کہا اس سے پہلے کتنے سال گزارے؟ کہا اتنے زیادہ. تو کہا پہلے جو اچھے سال گزرے نا اس کا شکریہ ادا کر لینے دیں، یعنی پھر دعا کروں گا کہ یہ مصیبت ہٹانے کی. یہ قدرت کو یہ ناز یہ ادا پسند آئی، اور کہا ایوب اب ٹھوکر لگا، چشمہ نکلے گا، خود بھی پی نہا لے، میں تجھے شفا سے مالا مال کر دوں گا. یہ چیپٹر ہے ایوب علیہ السلام کا، پورا مطلب طویل ہے، آپ کبھی پڑھیے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ ایوب علیہ السلام ہے. آگے سنیے موسیٰ علیہ السلام. خالی ایک فرعونی تھا قبطی کر کے، یعنی وہ اس زمانے کے لوگوں کو قبطی کہا جاتا، فرعونیوں کو. اب اسے بات چیت ہو رہی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور وہ قبطی سے. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام آگئے. بات چیت ہو رہی تھی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی نے کہا کہ یہ مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے یا بات چیت ہو رہی ہے، مطلب فریاد کی اس نے. اب موسیٰ علیہ السلام نے مطلب آہستہ سے اس کو ایسے ہاتھ مارا. پیغمبر کا ہاتھ تھا، لگ گیا. اب جیسے لگا نے گرا، اور جیسے گرا اس کی روح پرواز کر گئی. اب تھا یہ قبطی یعنی فرعون کا آدمی. قدرت کا حکم آیا، کہا موسیٰ اب یہ شہر چھوڑو اور مدین پہنچو. یعنی ایک بات میں یہ اتنا لمبا چوڑا سفر کا حکم دے دیا، کہا وہاں جاؤ. حالانکہ وہاں کوئی جان پہچان نہیں ہے، لیکن قدرت نے بعد میں انتظام کیا شعیب علیہ السلام کے ذریعے، لیکن وہاں تک دلوایا. یعنی یہ اتنا دور کروایا اور اس کے بعد پھر واپس کیا مصر کی طرف. تو بڑی شان سے بھیجا، کہا یہ امتحان دے چکے ہو نا، اب بادشاہ سے ٹکر لینے کے لیے جاؤ. یعنی ایک وقت وہ آتا ہے کہ ایک بندہ مر جاتا ہے تو مدین سے وہاں تک، یہ مصر سے وہاں تک دوڑایا جاتا ہے اور پھر واپس لایا جاتا ہے، تو بڑی شان سے لایا جاتا ہے. اور چھوٹے موٹے آدمی سے مقابلے کے لیے نہیں لایا گیا، بلکہ فرمایا وہ اپنے زمانے کا پوری دنیا کا بادشاہ ہے. لیکن جاؤ، میرا حکم یہ ہے کہ اس سے جا کر کہو تو خدا نہیں ہو سکتا، خدا تو صرف ایک ہے. یعنی اللہ کی توحید کی دعوت دینے کا حکم دیا. تو کہا مولا اگر میں گیا نہ وہاں کچھ ہوا تو کہا میں تمہاری تسلی کے لیے ہارون علیہ السلام کو ساتھ میں کر دیتا ہوں. تو کہا وہاں جا کے کرنا کیا ہوگا؟ کہا بس اس کو نرمی سے دعوت دو، وہ مسلمان ہو جائیں، تمہارا کلمہ پڑھ لیں. کہا مولا وہ تو بڑا مطلب ڈینجر آدمی. جب ایک قبطی کے اوپر یہ حال ہے میرا، تو فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارا عصا ہے نا؟ کہا ہاں. کہا اس کو ڈالو. اب دیکھیے قدرت جب طاقت دینے پر آتی ہے تو وہ عصا پھینکوایا، اور جیسے پھینکا تو لمبا چوڑا مطلب ازگر کے ٹائپ وہ بن گیا، اور منہ مطلب پھاڑ کے کھڑا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام ایسے لرزے تو کہا ڈرو نہیں، ہاتھ لگاؤ پھر عصا بنا دو. یعنی یہ پریکٹس کروائی، پریکٹس کرا کے مطلب ہاتھ میں دلوایا تو پھر عصا ہو گیا. کہا وہاں جا کر صرف یہی کرنا، یعنی تمہیں اور کچھ نہیں کرنا، یہی کرنا. گئے کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. تو بیتن کالا کاچ آڈا اپڑی کے آفس میں تو کوئی حلوہ تیار نہیں. ابھی کوئی مطلب جیسے وہ سانپ کو سونگ گیا ہوئے، ایک دم سناٹا. لیکن موسیٰ علیہ السلام پیغمبر آزمائش ہے، یہ بھی امتحان ہے. کہا وہاں جا کے ایسا کرو. گئے، اور جیسے گئے نا تو اس نے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی تھی. 70,000 کے قریب جادوگر. آسان ہے مقابلہ کرنا؟
અહીંયા તો ખોટા ખોટા કોક મતલબ કંકુ બંકુ લીંબુ બીબુ નાખી ગયા पड़ गई कहवानु था हूं। यानी ये आदमी इतना वहमी हो गया कि उसको वहम आ गया इसमें कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। कुदरत ने जो लिख रखा है वो होकर रहे। और गए और 70,000 ने जब मुकाबले में आए ना तो एक जुमला उन्होंने कहा, और ये हमारे दीन का हुस्न है। जब आमना सामना कहीं हो ना, यानी बुजुर्गों से या बड़ों से अपनों से, तो कभी कभी ऐसी पहल करनी चाहिए। अब आए हैं मुकाबला करने के लिए, है दुश्मन यानी फिरौन की जानिब से, लेकिन सामने देखा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम की जात है, तो इन 70 के सरगना ने पूछा कि मूसा अलैहिस्सलाम शुरुआत आप करेंगे कि हम लोग करें? खाली इतना पूछ लिया और कुछ नहीं, करना तो मुकाबला ही था, लेकिन खाली इतना पूछा कि शुरुआत आप करते हैं कि हम लोग करें? कुदरत कहती है कि बस उनके ये जुमले मुझे पसंद आ गए कि कम से कम आते ही सीधा शुरू तो नहीं कर दिया, कम से कम मेरे कलीम का इतना तो लिहाज किया कि पहल आप करते हैं कि हम करें। तो कुदरत ने वहां तकदीर बदल दी, कहा अब तक तो फिरौनी थे, अब तुम्हें मूसा की टीम में शामिल कर दिया जाएगा। कलमा पड़ा सबने, यानी इम्तिहान के बाद रिजल्ट है। बिगेर आजमाइश के आपने जो ठेकड़ा मारी है ना एमा, अरे भाई आज तो हर कोई हुसैनी है ना, हम लोग हुसैनी है कि नहीं है भाई? बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना यार। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हसनी भी है हुसैनी भी है, इमाम हसन को भी मानते हैं, इमाम हुसैन को भी मानते हैं। मायक मा बरकाती ने आज जुमला बोलवा बड़ा आसान है। इमाम हुसैन ना नाम ऊपर बे हाथ मारी लेवा मोटा आसान है, બે ત્રણ ડબલા વગાડી લેવા અહીંયા ચોરાહા ઉપર અને 50 થી 500 જણાને ભેગા કરી લેવા, ઈ મોટું આસાન છે, लेकिन ये हुसैनियत नहीं है। ये जो डबले बजाते हैं डिंग डोंग करते, ये हुसैनियत नहीं है, ये खुराफात है। इसलिए कि हुसैनी बनने के लिए ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़नी पड़ती है। हुसैनी बनने के लिए 70 साल तक खड़े खड़े रात में इबादतें करनी पड़ती है, तब तक हुसैनियत नहीं मिलती। और उस हुसैनी को दुनिया सुल्तानुल हिंद, सुल्तान सरकार गरीब नवाज का नाम देती है। हुसैनी बनना इतना आसान नहीं है। हुसैनी बनने के लिए 7 बादशाहों का दौर देखकर भी जब बादशाह भिजवाता ना हुक्म कि मुलाकात करनी है, तो कहते हैं तू तेरा काम कर, मुझे तेरी हाजत नहीं है। और एक बादशाह ने कहा कि मानो या नहीं मानो आऊंगा, कहा ना, घुस गया वो खानका में, और जैसे आया ना तो बैठे कैसे मालूम है, ऐसा ऐसा काटिए लंबा। तो बादशाह ने देखकर कहा आप बुजुर्ग आदमी हैं, यानी अल्लाह वाले आदमी, और मेरी तरफ आप पैर फैला रहे। कहा तेरे जैसों की जगह यही है। इससे दुनिया दिल्ली का शहंशाह महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया कह, ये आजमाइशों से गुजरे हुए लोग हैं। हम लोग तो यही समझते हैं कि कालीबाज या खुराफात अपना लो सीधा जन्नत में, એમ કાઈ દાવાનું નથી, તમે ગમે એટલી રાડી ઉપાડી લ્યો ને। आगे सुनिए आजमाइश। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितना सताया मालूम है? नाम सुनते हैं कि आसमानों पर है, आसमानों पर है, ऐसे आसमानों पर थोड़ा उठाए गए। उम्मत ने इतनी मुखालिफत की, इतनी मुखालिफत की कि कत्ल करने के लिए घर में घुस गए। और जब अंदर गए ना तो कुदरत ने उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है आसमानी दुनिया पर मतलब उठा लिया। और जो लोग अंदर घुसे थे ना, कुदरत ने उसमें से एक बंदे को ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत दे दी। और गया था अंदर तो एक माणस अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में बनावी नाख्यो ने जे बाहर निकळ्या ने एनी ऊपर टूटी पड्या ने एने ज बीजाने भींडलू वाळ दीधुं। आज तक जो ये लोग मतलब गुमराह, इसकी वजह यही है ना कि उनका अकीदा ये है कि माज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिए। हालांकि हमारा अकीदा यह है ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं किए गए, बल्कि अल्लाह ने उन्हें आसमानी दुनिया में उठाकर रखा है। और ये कुर्बे क़यामत के वक्त जो है वो फिर नुज़ुल फरमाएंगे। लेकिन ये कुदरत बता रही है ईसा अलैहिस्सलाम को इतना आजमाया, इतना आजमाया कि उनके हवारी जो साथ में चलते थे ना, उनके जरिए भी आजमाइश हुई। हवारी समझते हैं ना, यानी जो नबी की सोहबत पा लेता, उस जमाने में हवारी कहते हैं, जिसको हम हुजूर की संगत की वजह से, सोहबत की वजह से साहबी कहते हैं, हवारी लोग।
اب اس میں دیکھیے کبھی کبھی ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ان کو چیک کر لینا چاہیے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا اس لیے عرض کر رہا ہوں. چند ہواری ساتھ میں تھے. اب ایک بندے کو اس زمانے میں عادت تھی کہ وہ شراب پیتا تھا. رہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لیکن شراب کی عادت تو. جب شراب کی عادت ہو گئی تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں، اور جب یہ تراس بڑا لوگوں کا تو عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ گھر میں چھپ جائیے. اب ان کے ساتھ چھپ گئے، کسی کو پتا نہیں. اب یہ بندہ جو ہے نا وہ چند دن کچھ ملا نہیں تو تڑپا. ظاہر سی بات ہے کہ عادت تھی. ایک دن چپکے سے عیسیٰ علیہ السلام کی اجازت لے کے مطلب باہر نکلا. اب لوگوں نے پکڑ لیا اس کو، کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو پتا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے. اب جیسے پکڑا تو کہا کہ مجھے نہیں مانا. کہا صحیح صحیح بتا دے. کہا نہیں مانا. بہت منایا، دھمکایا، ڈرایا، نہیں مانا. کہا مجھے نہیں پتا. اب ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ عادی ہے تو اس نے شراب منگوائی آدمیوں نے. کہا یہ دیکھ. اب جیسے شراب دیکھی تو تڑپ گیا وہ. تو کہا پلا دو. اس لیے باہر نکلا تھا. تو کہا ایک نہیں 2 بوتل پلائیں گے، لیکن صرف اتنا کام کر تو اپنے نبی کا پتہ بتا. اب آپ سوچ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اہل عقل ہے، شعور رکھتے ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں. اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا ایڈریس بتانے والا یہی بندہ تھا جو صرف 2 شراب کی بوتل میں ایک پیغمبر کے قتل کے منصوبے میں شریک ہو گیا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ عادت کتنی بری ہے. ایک بندہ اور تھا ساتھ میں چلتا تھا، 3 روٹیاں ساتھ میں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے. اب آزمائش دیکھیے، ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے تو ایک جگہ کھانے کے لیے بیٹھے نا تو فرمایا کہ کھانا نکالو. اب اس نے کھانا نکالا دسترخوان پہ، 3 روٹیاں. عیسیٰ علیہ السلام کو حجت سے تشریف لے گئے، واپس آئے نا تو 2 روٹی تھی. 3 اب 2 روٹی. تو آپ نے فرمایا کہ ایک آپ کھا لو، ایک میں کھا لیتا ہوں. کھا لیا. پھر فرمایا جب چلے تھے تو 3 تھی، ابھی آپ نے دسترخوان کھلا تھا تو 3 تھی. ایک روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا معلوم نہیں. بار بار سمجھایا، نہیں مانا. اب ساتھ لے کے چلنے لگے. تھوڑی دیر ہوئے نا تو دریا آیا. تو کہا اس کو پار کرنا پڑے گا. تو کہا حضرت تیرنا نہیں آتا. تو فرمایا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کر لی. ایک لمحے میں دریا پار. فرمایا تجھے اس رب کا واسطہ جس نے یہ قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ تجھے ایک پلک جھپکتے دریا پار کروا دیا میرے ذریعے، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ دیکھیں نہیں معلوم. آگے بڑھے. بھوک لگی. ہرن کو اشارہ کیا، ہرن آ گئی. آپ نے ذبح کیا، سالن بنا کے مطلب بھون کے کھایا. پھر جیسے کھا لیے نا، ہڈیاں پڑی تھی، فرمایا قم باذن اللہ. کھڑی ہو گئی. ہرن دوڑنے لگی. آپ نے فرمایا یہ تو نے دیکھا کہاں؟ ہاں. کہا خدا کی قدرت ہے، میرا معجزہ ہے. یہ دونوں چیزوں کا واسطہ بتاؤ تیسری روٹی کہاں ہے؟ یہ نہیں معلوم. اور آگے بڑھے. رن آ گیا. رن سمجھتا نا، ریتی. وہاں بیٹھے تھے. دور ایک بستی نظر آئی. کہا یہاں سے بستی اتنی دور ہے، جانے کی طاقت نہیں ہے، کھانا لانا پڑے گا. تو کہا اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کھانا کس سے لائیں گے؟ تو کہا بیٹھ جائے. 3 وہ ڈھیریاں بنائی چھوٹی چھوٹی. اپنے سے ہاتھ رکھا. سونا بنا، سونے کی بن گئی وہ تینوں، یعنی سونے کی اینٹوں کی بنی. تو کہا یہ تیرا، یعنی یہ ڈھیر تیرا. کہا ٹھیک. کہا یہ میرا. ٹھیک. کہا حضرت یہ؟ تو کہا یہ اس کا جس نے روٹی چورا لی. تو کہا حضرت چورا ہی کوئی نے نہیں ہے، آئی ایم پوتے. تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے. ارشاد فرمایا بھائی اب تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا. اب سمجھ گئے میری بات کہ جب ایسے لوگ ساتھ میں ہونا تو پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. آزمائش ہے، خطرہ ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا اب یہ مجھے بھی نہیں چاہیے، اب یہ تینوں تیرے، اب تو رکھ اور میں جاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے بستی کی طرف بڑھ گیا. اب یہ بندہ بھی یہ 3 ڈھیر لے کے بیٹھا تھا، یعنی 3 سونوں کی اینٹیں.
اتنے میں دو آدمی وہ بستی والوں کی طرف سے مطلب جا رہے تھے راستے میں، تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا اور کچھ چمک رہا، قریب گئے، دیکھا تو سونا، تو ان دونوں نے بھی آستی نے چڑھا لیا سیدھ کہ ہمیں دیجئے ختم کرنا کہ آج 3 ہم کو دے دے، مارو وارو مائی، ابھی جان بچانی ہے تو دیکھو آدمی کیا کرتا ہے، ابھی جھوٹ بولتا ہے، جب سب کچھ مل گیا تو پھر آزمائش، مال آزمائش ہے نا۔ تو یہ دونوں نے کہا کہ مار ڈالیں گے، تو کہا مارو نہیں، ایک کام کرو، ایک تیرا ایک میرا، ٹھیک ہے۔ وہ آئے بھرنا کلام تھی، آٹا مارتا مارتا ہے، بھوک لگی، ٹھیک ہے، آلو اپنے گم میں جائی کھاوا، ٹھیک ہے، گم میں دوائی نہیں، آج ہے تھوڑو خطرہ والی وستو، مطلب سونا ہے نا بھائی، ٹھیک ہے، کوئی جوٹی لے ہے، ٹھیک ہے، تو ایک کام کرتے ہیں، تم جاؤ، یعنی اس بندے میں سے کہا ایک بندہ جاوے، ایک بندہ یہاں رکے، اپنے اس کا دونوں دھیان رکھتے ہیں، وہ کھانا لے کے کہا ٹھیک ہے، اس میں سے وہ سونے کا ٹکڑا کر کے دیا، ہو گیا غم میں، اور جاتے جاتے اس کا مگج میں وسوسہ آیا کہ وہ دو وہاں تینوں سنبھالنے بیٹھے ہیں، کھانا تو لوں گا لیکن اندر تھوڑا پوڑی ملا دوں زہر، تاکہ یہ دو ایک ختم ہو جائے تو تینوں تین میری ہوئی، اور یہ یہاں سے وہاں سوچ کے یوں جا رہا ہے، اور یہ دونوں بیٹھے بیٹھے یوں سوچ رہے کہ وہ آوے نا، آوتے بھیلی جب اپنے چوٹ پڑی ہے تو یہ اس کے حصے کی اپنے میں آ جائے۔ اب دونوں طرف ارادے ہو گئے، اب دیکھیں قدرت بتا رہی ہے، اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں، یہ کوئی جوکس نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جیسے وہ وہاں سے پلٹا، اب یہ دونوں سیدھے آتے ہی مطلب اس پر جپٹ پڑ، اور آتے اس کو مطلب وہیں ڈھیر کر دیا، اور بھوک تو پہلے سے لگی تھی، کھانا جو لائے تھا اس کو لیا کہ وہ سیدھا بجائے دسترخوان پہ مار دھاڑ کے ختم کر کے۔ اب جیسے مار دھاڑ کے لک میں ابھی پہلے ہی حلق میں اتران تو زہر حلال ہی ملا کے لایا تھا، کچھ اچھا تو لایا نہیں تھا، کیا 2-3 تڑپڑیاں کھائے اس کے بعد نہیں، خالی سونگے تاج مر جاؤ۔ اب جیسے وہ کھایا حلق سے نیچے اترا تو سیدھے لیٹ گئے، بولو تو پہلے گزری گیو نا، اب پاچھاڑ اینٹو کیا گئی، وہیں پڑی ہوئی ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر وہیں سے گزر ہوا اپنے دوست احبابوں کے ساتھ، اور جیسے دیکھا نا تو 3 لاشیں اور 3 سونے کی اینٹیں، آپ نے فرمایا لالچ بری بلا ہے، اسی لالچ نے ان تینوں کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ آزمائش ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی، اس کے سوا بہت کچھ اپنے مطلب برداشت کیا۔ آخر میں بات بتاتا ہوں، جتنی بھی مقدس ہستیاں ہوئی سب کو آزمایا گیا، اور حضور فرماتے سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا۔ اب حضور کو کیسا آزمایا گیا؟ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ تو مطلب معجزہ سنتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور ہونا ہی چاہیے، اپنے نبی پر ہمیں فخر ہے ہی، اور اس میں دو رائے نہیں، لیکن میرے یارو اس نبی نے ہمارے لیے جو قربانیاں پیش کی ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے کسی سیرت کی کتاب میں سے صرف حضور کی مکی زندگی پڑھیے، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے مصائب و علام اس مکی زندگی کے موقع پر آئے نا، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ سخت ترین دن کون سا تھا جو آپ پر بیتا ہو؟ حضور نے فرمایا جب میں طائف پہنچا تھا اور وہاں جا کر میں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، انہوں نے قبول کرنے کے بجائے انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیچھے کر دیے، اور انہوں نے مجھے اتنے پتھر مارے کہ سر سے لے کر میری کھڑا ہو یعنی جوتے مبارک تک میں خون سے لت پت ہو گیا تھا۔ حضور نے حضرت عائشہ سے بیان کیا 3 سال رسول اللہ نے شعبے ابی طالب میں گزارے، پوری سوسائٹی نے بولنا چلنا ویوہار سب بند، پورا خاندان قید ہے، کوئی ویوہار نہیں۔ 3 سال حضور نے اونٹ کے چمڑے یا اونٹ کا دودھ یا پھر جنگل کے پتوں پر پورے خاندان نے، اس میں سیدہ کائنات ماں خاتون جنت بھی اس وقت موجود ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی موجود ہے۔ اسی مکی زندگی میں حضور کی 2 صاحبزادیوں کو ان لوگوں نے طلاق دے کر گھر بھیجا تاکہ باپ بیٹے کی یہ بیٹیوں کا ٹینشن لے کر یہ دین کا کام کرنا بند کر دیں، لیکن جیسے بیٹیاں سامنے آئیں تو حضور کی آنکھیں جو ہے ساون بھادو کی طرف بہی، لیکن وہاں رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی فرمائی تھی، ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کیا کہتی ہو؟
ہاتھ جوڑ کر کہتی بابا انہوں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، آپ دین کی دعوت نہیں چھوڑیے گا، آپ ہمارا ٹینشن نہ لیں، آپ جائیں اپنا کام کریں، دین کا کام کریں۔ ان جگر پارا بیٹیوں نے جب یہ جملے کہے تو بابا کا سینہ چوڑا ہو گیا، لوگ مارنے تک آ گئے، بات یہاں تک آئی جناب ابو طالب کے پاس مکہ کے سردار آ گئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں جناب ابو طالب تمہارا بھتیجا جو ہے نا وہ آگے بڑھ گیا ہے، اب اس کو روکیے آپ، اگر آپ نہیں روک سکتے تو پھر جنگ ہوگی، یعنی لڑیں گے۔ اس وقت جناب ابو طالب کے سامنے یہ الفاظ کہنا یہ اس زمانے کی انسانیت کے خلاف تھا، کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے، یعنی سردار تھے سب کے۔ اس وقت جب مکہ کے قریش کے سرداروں نے یہ جملے کہے، جناب ابو طالب کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، آج سرداران قریش آ کر مجھ سے یہ گفتگو کر کے چلے گئے۔ جیسے حضور آئے نا تو حضور سے فرمایا کہ بھتیجے، کہا کیا، کہا سردار لوگ آئے تھے، کہا پھر کیا ہوا، کہا بیٹا انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہے، کہا کیا کہا، کہا تمہارا بھتیجا کچھ آگے بڑھ گیا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے اور ایک خدا کی پرستش کی دعوت دیتا ہے، اب یا تو سمجھا دو یا تو پھر جنگ ہوگی۔ اور بیٹا میرے سامنے آج تک عرب کی پوری تاریخ میں جو سردار ہوتا ہے اس کے سامنے یہ کلام نہیں ہوتا، یہ میری زندگی کا پہلا مرحلہ ہے کہ میرے سامنے لوگوں نے یہ گفتگو کی ہے۔ تو کہا چچا کیا چاہتے ہیں، کہا بیٹا ایک کام کرنا، ابھی یہ کام چھوڑ دے، یہ جملہ کہا، لیکن نبوت جو ہوتی ہے نا وہ غیرت مند ہوتی ہے، کہا اس کو چھوڑ دے، یعنی یہ کام بند کر دے۔ اس وقت حضور نے بڑے جرت مندانہ الفاظ میں یوں عرض کیا، کہا چچا اگر یہ سرداران قریش ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور مجھے یہ کہے کہ یہ کام بند کر دوں، تو میرے جسم میں جب تک خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہے گا تب تک محمد اپنے رب کے توحید کا بیان کرتا رہے گا، اس کو کبھی بند نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ کی یاد بھی بتائی، ساتھ میں یہ جرت کی، کہا یہ سب جو کہہ رہے ہیں نا یہ کچھ بھی کر لیں، میں یہ کام بند کرنے والا نہیں ہوں۔ جب یہ جرت ملی نا تو جناب ابو طالب کا سینہ چوڑا ہو گیا، اور جو ہمت پست ہوئی تھے نا وہ بلند ہوئی، اور کہا بھتیجے جا تو اپنا کام شروع رکھ، تیرا چچا جب تک حیات ہے، یعنی یہ مولا کائنات کے بابا تھے، انہوں نے کہا جب تک میں حیات ہوں تیرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، یعنی یہ جرت دی، اور پھر حضور نے کام کیا۔ لیکن آزمائشیں بڑی ہوئی، دار ارقم میں آپ نے نہیں سنا، دار ارقم میں بڑے دن گزارے حضور نے، حضور کے جسم پر اوجڑی لائی گئی، حضور کے گردن میں باقاعدہ چادر ایسے ڈال کے حضور کی گردن کو مطلب خروشے پہنچائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ پر چلتے تھے لوگوں نے کانٹے بچھائے، مارنے کے پلاننگ بنانے کے لیے کنویں کھودے گئے، اور آخری آزمائش یہ تھی کہ باقاعدہ حضور کے لیے مرڈر کا پلان بن چکا، یعنی ان کو ختم کر دو۔ لیکن قدرت کا کمال دیکھیے، محبوب کو راتوں رات اٹھایا اور کہا کہ آپ کو جانا تو ہے ہی رات میں، تو کہا یہ سب گھیرے ہوئے ہیں، جبریل آئے، کہ محبوب اللہ نے جو قرآن میں سورہ یاسین نازل فرمائی ہے، کہاں کرنا کیا، کہا ہاتھ میں مٹی لے لو، سورہ یاسین پڑھو، پھونک مارو، ایسے پھینک دو، کیسے ہوگا کیا، کہ سامنے سے آپ گزر جائیں گے، ان میں سے یہ 40 میں سے ایک بھی کافر آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ راویوں نے لکھا ہے حدیث پاک میں کہ کم و بیش حضور نے ابھی 9 ہی آیتیں پڑھی ہیں، یعنی سورہ یاسین کی ابتدا سے 9 آیتیں، 9 آیتوں میں یہ پاور ہے، اور حضور نے تو فرمایا یہ قرآن کا دل ہے، یعنی جس کی 9 آیتیں پڑھی تو 40 اندھے ہیں، دیکھ نہیں پا رہے، حضور سامنے سے نکل گئے۔ حضور نے اپنا شہر مبارک مکہ جہاں حضور کی ولادت ہوئی تھی حضور نے چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ دین کا کام کرنا تھا۔ آج ہم اور آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اونا میں لوگ اتنے بستے ہیں، دن اور رات کے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہمیں قوم کے ایک بچے کا بھی کبھی خیال نہیں آتا، سب سو رہے ہیں۔ کسی کو بولو نا کہ بھائی ان کے بارے میں آپ کچھ کرو نا، یہ کہ برکتی صاحب گروا جیو کہیں جے نہیں ہے، لوگ سو رہے ہیں۔
آرام کر رہے ہیں، اور ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس پر پڑھیے نا تو وہ بھگتے۔ اب ہم کون سے مومن ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضور نے تو مومن کی مثال یہ دی تھی کہ آپ ایک جسم کے مانند ہیں، اگر ایک مومن بھی پریشان ہے تو سارے مومن کو پریشانی لاحق ہونی ہی چاہیے کہ اس کی پریشانی یہ ہماری پریشانی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کا مطلب پانی بھی اندر ہلتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ اب جو آخری بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو سن لیں اور اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ آج ہم جس محلے میں بیٹھے ہوئے نا، جسے ہم اور آپ قادری محلہ کہتے ہیں، ان کے جد امجد یعنی ساری کائنات کے قادریوں کے سردار، یعنی سارے حسنی جو سادات ہیں نا، جو حضور غوث پاک کی نسل پاک سے ہیں، یہ سب پر مطلب بڑے دادا ہوئے ہیں، اور اس کے سوا جتنے بھی اولیاء ہیں، یعنی اولیاء کی لسٹ میں غوث پاک سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور آپ اتنے بڑے رتبے پر فائز ہیں، اتنے بڑے رتبے پر فائز ہیں، اتنے بڑے رتبے پر فائز ہیں کہ ہمارا اور آپ کا جو کچھ بھی بیان کرنا ہے نا، اس سے بھی کروڑوں درجہ وراء الورا اللہ نے حضور غوث پاک کو بنایا، اس میں دو رائے نہیں۔ لیکن ابتدا یہ ہے، شروعات 17 سال کی عمر تک جیلان میں پڑھتے رہے، ماں کے پیٹ سے 17 پارے کے تو حافظ تھے ہی، اب 17 پارے کا حافظ ہو گھر پہ بیٹھے گا نہیں، یعنی 17 سال تک گاؤں میں پڑھتے رہے، اور اس کے بعد جب ایک بار جنگل میں جاتے تھے، بیل کی آواز سنی، گھر آئے، چھت پہ گئے، میدان عرفات دیکھا، دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ کوئی اشارہ ہے، سیدھے نیچے اترے اور ماں سے علم حاصل کرنے کی اجازت مانگی، کہا ماں میں علم حاصل کرنے جانا چاہتا ہوں۔ اب جس کا اکلوتا بیٹا ہو 17 سال کا، ابا کا سایہ نہیں، گھر کے ذمہ دار خود غوث پاک ہے، یعنی بڑے بیٹے، دوسرا کوئی ابھی بیٹا مطلب ہے نہیں، یا ہے تو مطلب چھوٹے ہیں۔ اب جیسے یہ سنا نا ماں نے، تو ماں کو پہلے سے بشارتیں تھی، ماں بھی ولیہ ہے۔ حضرت ام الخیر فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ، میں تمہیں اللہ کے لیے وقف کر رہی ہوں، یہ جملہ کہا، اور کہا اب ملاقات قیامت کے دین کرنا، یعنی تب تک مطلب اجازت چاہ لی، یعنی اپنے حقوق معاف کر دیے۔ لیکن جب وہ پڑھنے گئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے 60 ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا پڑا، یعنی آمنا سامنا ہوا، ڈاکو لوگ لوٹ رہے تھے، اور آخر میں انہوں نے توبہ کی، لیکن سامنا ہوا۔ بغداد پر پہنچے، بغداد کی سرزمین پر، تو گیٹ پر حضرت خضر علیہ السلام نے بطور آزمائش روک لیا، یعنی 60 سال تک گیٹ پر کھڑے رہے، اندر انٹری نہیں تھی۔ اور اس کے بعد جب اندر انٹر ہوئے، شیخ حماد نے دیکھ کر دروازہ بند کر دیا، رات میں سردی کے مطلب دن تھے، یعنی جیسے ہم سردی میں بیٹھے نا، جیسے سردی کے دن ہے، اس میں دروازہ بند کر دیا۔ غوث پاک فرماتے میں ان کے اوٹے پر سو گیا، ایک رات میں 17 مرتبہ میں دریائے دجلہ پر غسل کرنے کے لیے گیا، واپس آیا، صبح ہوئی، فجر کی نماز میں انہوں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا آپ دیکھ نہیں رہے تھے کہ میں آ رہا تھا اور اپنے حضرت دروازہ بند کر دیا؟ شیخ حماد نے کہا کہ مجھے رب کی طرف سے الہام ہوا، کہا کیا؟ کہا وہ عبد القادر آ رہے ہیں، امتحان لو نا، رات کہاں گزارتے ہیں اور کیسے گزارتے ہیں، آزمائش کے لیے، اس لیے میں نے مطلب قصدن دروازہ بند کیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، پڑھتا رہا پڑھاتا رہا یہاں تک کہ قدرت نے قطبیت کی منزل پر فائز کر دی۔ لیکن یہ پڑھنے کے دوران آپ فرماتے ہیں کہ کبھی پول پر سے دریائے دجلہ پر سے ہم لوگ استاد کے ساتھ جاتے ہوتے ہیں تو استاد یوں دھکا دیتا، پھاڑ دھڑے سیدھا اندر۔ آپ فرماتے ہیں باہر نکل کے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ آپ نے کیوں دھکا دیا، لیکن جب وہ دھکا دینے والے استاد دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبر پر گیا، فاتحہ پڑھ، غوث پاک فرماتے ہیں، اور جب فاتحہ پڑھ رہا تھا نا تو مراقب ہوا تو دیکھا کہ ان کا ایک سیدھا ہاتھ جو ہے نا وہ بند ہے، یعنی کام نہیں کر رہا۔ تو میں نے پوچھا کہ شیخ یہ کیا ہوا، یعنی آپ جنتی ہیں، جنت کے مطلب مزے لے رہے ہیں، لیکن ہاتھ دیکھ رہا ہوں کام نہیں کر رہا، اس میں ہوا کیا ہے؟ کہا صاحب زادے جس دن دریا دجلہ کے قریب سے آپ اور ہم گزر رہے تھے نا، کہا
کہا مجھے رب کی طرف سے ہی حکم ہوا تھا کہ ان کو گراؤ، یعنی دھکا دو، تو میں نے رب کے حکم پر دھکا دیا تھا بطور آزمائش، لیکن یہ بھی قدرت کو میرا یہ دھکا دینا بھی پسند نہیں آیا، تو قدرت نے یہاں یہ ہاتھ چھین لیا، یعنی یہ کام نہیں کرتا۔ دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ اسی وقت جو ہے غوث پاک فرماتے ہیں میں نے عرضی کی کہ مولا اگر یہ میری آزمائش کی وجہ سے اگر لیا گیا ہے تو میں تیری بارگاہ میں اپنی محبوبیت کے درجے پر جو ہے لاڈ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ مولا میرے استاذ کا ہاتھ دوبارہ واپس کر دے۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ غوث پاک خوشی خوشی اٹھے نا، تو مرید نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا؟ کہ الحمدللہ میری عرضی سن لی گئی اور شیخ حماد کا ہاتھ واپس دے دیا گیا۔ یعنی اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہے، لیکن اتنے بڑے مرتبے پر پہنچنے کے لیے کیا کیا معلوم ہے؟ اب خود فرماتے ہیں 25 سال تک صحراؤں ویرانوں میں اس طرح پھرتا تھا کہ مجھے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اور آگے لکھتے ہیں نہ مخلوق مجھ سے واقف تھی، نہ جنات، کوئی نہیں، مجھے لوگ مطلب کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جنات اور رجال الغیب آتے تھے تو میں انہیں صحراؤں میں بیٹھ کر باقاعدہ سلوک کا درس دیا کرتا تھا۔ یعنی اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہے لیکن ہے صحرا میں، جنگل میں۔ آگے لکھتے ہیں عراق میں آتے وقت میرے رفیق خضر علیہ السلام بنے، باوجود اس کے کہ میں ان سے واقف نہیں تھا کہ یہ کون ہے، مطلب ساتھی بنے وہ، اس وقت میرا ان کا یہ معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کروں گا، یعنی میں ان کے فرمان کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ ایک جگہ انہوں نے مجھے بیٹھ جانے کا حکم دیا تو میں 3 سال تک اسی جگہ بیٹھا رہا۔ آسان نہیں ہے نا بھائی، یہ وعدہ جو کر کے بیٹھ جانا پھر ہٹنا نہیں، یہ بڑا کام ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ آپ نے آیا خالی فون کریں کہ وڈلے اوپر رہ جائیں، دیکھیں واندو نہیں، گھڑی بجے 2-3 منٹ موڑو تھی کہ دیکھیں کیا ہوتا ہوں بھر بولے ہیں، یعنی آدمی کھسک جاتا ہے۔ اور یہ غوث پاک فرماتے ہیں اسی جگہ 3 سال تک بیٹھا رہا، سال میں 1 بار وہ میرے پاس آتے اور مجھ سے فرماتے یہی تمہارا وہ مقام ہے جہاں تک تمہیں پہنچایا گیا ہے۔ جب دنیا پوری آب و تاب سے آراستہ ہو کر میرے سامنے آتی، آپ فرماتے ہیں غوث پاک کہ یہ کہہ کر وہ چلے جاتے تھے، ہر سال مطلب ایسے آتے تھے، فرماتے ہیں جب پوری دنیا آب و تاب سے آراستہ ہو کر میرے سامنے آتی تو اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتا۔ جب شیاطین محب صورتوں میں میرے سامنے مقابلہ کرتے تو اللہ کی طرف سے نصرت آتی، یعنی باقاعدہ مدد آتی۔ اور فرماتے ہیں جس قدر میں نے مشقتیں برداشت کی، اگر وہ کسی پہاڑ پر جاتی یعنی پڑتی تو فرماتے ہیں وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی وہ ٹکڑے ہو جاتا۔ اتنی میں نے مصیبتیں برداشت کی۔ اور آگے لکھتے ہیں جب زیادہ برداشت سے باہر ہونے لگتا تو میں اسے زمین پر لیٹ جاتا اور ایسے ہاتھ پھیلاتا اور پھر پڑھتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے سر کو زمین سے اٹھا لیتا تو میری کیفیت بدل جاتی اور مجھ کو سکون مل جاتا۔ آپ نے فرمایا جب میں علم فقہ حاصل کرتا رہا تو شہر کے بجائے میں راتیں ویرانوں میں گزارتا تھا، اونی لباس پہن کر ننگے پاؤں کانٹوں پر چلتا تھا، نہر کے کنارے لگے ہوئے درختوں کے پتے گھاس پھوس اس سے اپنا پیٹ بھر لیا کرتا تھا۔ اور فرماتے ہیں میرے مجاہدات کی راہ میں کوئی سخت سے سخت چیز بھی حائل نہ ہوئی جس سے میں دہشت زدہ ہو جاتا۔ اس طرح شب و روز میرے اوپر گزرتے اور میں چیخ مار کر منہ کے بل زمین آ جاتا، یہاں تک کہ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے، مریض سمجھتے، دواخانے پہنچا دیتے۔ کبھی میری حالت یہ ہو جاتی تھی کہ میں بالکل بے ہوش ہو جاتا تھا، یعنی لوگ مجھے مردہ سمجھ لیتے تھے اور مجھے غسل کے تختے پر لیٹا دیتے اور جیسے وہ مجھ پر پانی ڈالتے ہیں تو میری وہ کیفیت دور ہو جاتی اور میں اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ یعنی یہ کیفیت حضور غوث پاک نے گزاری ہے۔ آج ہم اور آپ جو ہے بڑی آسانی سے زندگی جی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، نہ ہمیں اللہ کا ذکر یاد آتا ہے، نہ ہمیں نماز یاد آتی ہے، نہ تلاوت یاد آتی ہے، نہ استغفار یاد آتا ہے، نہ کلمہ شریف یاد آتا ہے، کچھ یاد نہیں آتا۔ پھر آپ سے عرض ہے اب دنیا کی کوئی طاقت، ابھی جو حالات بننے والے ہیں نا، میں آپ کو آگاہ کر دوں، حالانکہ
ہم دیش کے محب لوگ ہیں اور ہمیں اپنے وطن سے بڑی محبت ہے. ابھی اللہ بہتر جانے کون سی سازش ہے یا کیا ہے. قانون یہی ہے ابھی جو بھی فارم بھرے جا رہے ہیں سب کو بھرنا چاہیے اور بھر دیں. قدرت نے جو منظور لکھا ہوگا وہ ہو کر رہنے والا ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر ہم کسی کی چاپلوسی میں پڑ گئے یا کسی کے آگے جھک گئے تو وہ غیرت والا ہے, وہ جھکنے والوں کو بچاتا نہیں ہے. ہمیں تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں اور ایسے اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ جب بسایا آپ نے ہیں تو بچائیں گے بھی آپ. بس اگر یہ عہد ہو نا, یعنی یہ یقین ہو, تو پھر قدرت آٹومیٹک مدد فرمائے گی. کیونکہ پناہ بڑے کی لینی چاہیے. میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی حکومت کے خلاف کسی کو کھڑا کرنا, نہیں. حالات بننے والے ہیں, بہت مطلب حالات سنگین سے سنگین تر ہو جائیں گے. ابھی تو ہم خیال بھی نہیں کر سکتے, اس سے بھی زیادہ حالات ابتر ہوں گے. لیکن جب ایسی کیفیت بن پڑے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لینا چاہیے. اور اگر موقع ملے اور نظر شہید بابا کی بارگاہ میں حاضر ہو, آج کی تاریخ سے ہی اپنے سب کو مل کے توبہ کر لینی چاہیے. اس لیے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ مجھے توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں, اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے تو پھر یہ سزائیں نہیں دیتا. تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے, اور جو توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے آج ہی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. تو کم از کم عرس کی اس تقریب میں ارادہ کریں, کوشش کریں. میں آپ کو کوئی مطلب یہ نہیں کہتا کہ یہ میری طرف سے چھوٹ ہے یا آپ کی طرف سے چھوٹ ہے, نہیں. نماز ہم سب پر فرض ہے, ہماری اولادوں پر بھی فرض ہے, ہماری بیٹیوں پر بھی فرض ہے, ہماری بیویوں پر بھی فرض ہے, ہماری والدہ پر بھی فرض ہے. ہر مومن مسلمان عاقل بالغ ہے, نماز فرض ہے, فرض. اب اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کہیں گے کہ برکاتی کیا نماز کے ذریعے یہ چیزیں مطلب ہٹ سکتی ہے اور ایسی آزمائش نہیں ہوگی؟ میں آپ کو ایک دم صاف الفاظ میں کہتا ہوں, اگر مومن ہو تو آزمائے جاؤ, اگر گنہگار ہو تو سزا دی جائے گی. تو کم از کم اتنا تو کرو کہ جیسے دنیاوی ایک منصب میں کسی کو عہدہ مل جائے اور بغیر عہدے والے 2-3 بار اس کے پاس آئے جائے نا, تو یہ کہتے ہیں کہ کہیں کام ہوئے تو کہجو. ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے, آدمی بڑا ہوتا ہے, 2-3 بار آپ چلے گئے تو چوتھی مرتبہ وہ پوچھے گا کہیں کام چاہتے کہ نہیں, ہم نے مڑوا اچھالے, ہم بہوا ہو, تو کہیں کام ہوئے تو کہجو. تو આપણે ફસાણા હોય આપણે ફોન કરીને કે ભાઈ લા ભાઈ અહીંયા આમ થઈ ગયું, تو وہ فون کرتا چھڑا لیتا ہے. بس یہی مثال آپ کے لیے کافی ہے. یہاں آنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا, بابا کے پاس گئے آپ, اب وہ اندر ہی اندر سے روحانی طور پر پوچھے کہ برکاتی کیوں آیا. اب میرے دل میں جو وہ تو جانتے ہی ہے, لیکن وہ پوچھ لے کہ بابا ابھی تو کچھ ہے نہیں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی اچھی زندگی گزارنے دیں. اچانک کوئی کھڑبڑ مطلب ہوئی زندگی میں, تو ان لوگوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ آیا تھا نا, کچھ مانگا تو نہیں تھا نا, کہا نہیں. کہا اس نے عرض کی تھی کہ کبھی ایسا ہو جائے تو کہا پھر انتظار کس چیز کا کر رہے ہو. یعنی یہ قدرتی ہے, یہ فوری طور پر بغیر کیے آتے ہیں, اور یہ بزرگوں نے کیا. غوث پاک کے ایک مرید تھے, پڑھاتے تھے کہیں, ایک دن باہر نکلے نا تو واہ وٹوڑ آیا, اپاڑے باپ مولانا جھوم دارے کی غائب, چھوکرے بیچارے راڑو راڑ گئے, مولانا گئے, مولانا ہو گئے غائب. وہ مولانا خود کہتے ہیں, لکھتے ہیں کہ مجھے سمندر کے اندر جزیرے میں اندر اتار دیا, اور جزیرے کے اندر جیسے مجھے اندر اتارا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک لمبا چوڑا مطلب چوگان ہے, اور اس میں سب جنات کھڑے ہیں, اور تخت پر دیکھا نا تو بادشاہ بیٹھا ہوا اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں تو بڑا گھبرایا کہ اب یہ لوگ کیا کریں گے. جیسے مجھے اندر انٹری ہوئی تو چاروں طرف سے ایک صدا لگنے لگی, القصاص, قصاص, قصاص, بدلہ لو, بدلہ لو. میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ جنات میرے سے کون سا بدلہ لینا مانگتے ہیں. بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا, اور جیسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو جج سے کہا کہ اس کا فیصلہ کرو. کہا کیا ہوا؟ کہ اس نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا. بادشاہ نے فوراً وہی کوتوال نے مطلب فیصلہ کیا, جج نے کہا قتل کا بدلہ قتل ہے, یعنی اس کو مار دو. بادشاہ کے ہاتھ میں تلوار تھی, تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی آپ جنات لوگ لگتے ہیں. کہاں؟ کہا میں نے آپ کا کون سا مرڈر کر دیا, یعنی آپ مجھے مارنے پر تلے, اور یہ جج صاحب نے فیصلہ بھی کر دیا, بادشاہ مارنے کے لیے کھڑا ہے. تو بادشاہ نے اشارہ کیا تلوار سے,
کہا یہ دیکھ رہا ہے؟ تو دیکھا نا تو ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، مطلب جنات، کہا اس کے سر پر چوٹ لگی ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ تمہیں نے ماری ہے؟ تو کہا میں نے تو نہیں ماری۔ تو جو پکڑ کے لائے تھے نا انہوں نے کہا آپ ہی نے ماری ہے؟ کہا اس کے لیے ثبوت؟ تو کہا آپ جو ہاتھ میں عصا رکھتے ہیں اس کو دیکھیے نیچے۔ تو جیسے وہ عصا اٹھا کے دیکھتے ہیں تو خون لگا ہوا ہے۔ تو کہا یہ خون کس کا؟ تو کہا یہ تو ایک سانپ کا ہے، یعنی میں نے اس سے سانپ مارا۔ تو بادشاہ نے کہا مولانا صاحب یہ سانپ نہیں تھا، یہ میرا سگا بیٹا تھا، تم نے اس کا مرڈر کر دیا، اس لیے جن نے تم کو اٹھا کے لے آئے یا میری بارگاہ میں۔ اب حضرت کو پتہ لگ گیا کہ اب قتل کے سوا دوسرا کچھ ہونے والا ہے نہیں، اب کوئی دلیل ولیل تو مطلب انہوں نے بہت سمجھایا بھی کہ بھئی موذی جانوروں تو مارنا ضروری ہے، حدیث شریف میں یہ ہے وہ ہے۔ اب امام صاحب کے مطلب تار مطلب ختم ہو گئے تھے کہ اب کہیں بچنے کی کوئی نوبت نہیں ہے، لیکن بادشاہ نے جیسے مطلب وہ تلوار ایسے اگامی اور جیسے وہ تلوار ایسے کیا نا تو اچانک ایک غیب سے آواز آئی باقاعدہ اور کہا بادشاہ تلوار نہ چلا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہے۔ بس بادشاہ نے وہیں سے مطلب تلوار یوں نیچے کر دی اور خود مطلب کھڑا ہی تھا، تلوار چھوڑ دی اور اسے ادب سے کھڑا گیا۔ اور جنات کا بادشاہ کہتا ہے کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں؟ تو کہا ہاں۔ فرمایا معاف فرمائیے، آپ کو یہاں تک تکلیف دی، اب یہاں آ گئے ہو تو میں نے صرف غوث پاک کی وجہ سے، کون کہتا ہے؟ بادشاہ خود کہتا ہے، جناتوں کا بادشاہ، کہا میں صرف غوث پاک کی محبت کی خاطر آپ کو اپنے بیٹے کا قتل معاف کر رہا ہوں، معاف کر دیا، لیکن کہا ایک احسان فرماتے جائیں، قادری سلسلے مرید ہیں آپ؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا میرے بیٹے کا جنازہ جب تک تیار ہو جائے تب تک یہاں رکیں، اس کی نماز جنازہ آپ پڑھاتے جائیں۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد جناتوں سے کہا ان کو جہاں سے لیا تھا وہی واپس کر دو، ان کو صحیح سلامت واپس کر دیا۔ میں کہتا ہوں جو غوث پاک جنات کے بادشاہ سے بچا لے وہ کیا ہندوستان کے ان حالات سے نہیں بچا سکتے؟ بچا سکتے۔ تعلق پیدا کرنا ہوگا، کہیں کرنٹ تو ملاؤ، یا کہیں تار تو ملاؤ، کہیں جوائنٹ تو ہو جاؤ، کہیں کوئی کام تو ایسا کر لو کہ جس سے غوث پاک راضی ہو جائے۔ ایسے کام کرو گے نا ٹھوکر لگے گی نا، حضور غوث پاک کا یہ مطلب عزم ہے، یعنی وعدہ ہے کہ میرا مرید اگر مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں، صرف اس کا سطر کھلے، سطر سمجھتے ہیں نا، اب گوٹھن کے اوپر خالی کپڑوں اونچو تھا ہی نا، تو غوث پاک کہتے ہیں کہ اگر میرا مرید یہ سطر کھلنا پسند نہیں کرتا تو میں مغرب میں ہوتے ہوتے مشرق میں اس کا سطر چھپا سکتا ہوں۔ یعنی جو اتنی طاقت رکھے کہ وہ گوٹھن سے اوپر کپڑا نہ آنے دے، اتنا پاورفل پیر ہے ہمارا۔ لیکن ہم نے کبھی پکارا نہیں، کبھی عرضی کی نہیں، ہم لوگ تو خالی بس نیاز پر خوش ہو گئے، موج کرو، آٹا مارو، جے من ماوی کرو، ایسا نہیں ہوگا، ان سے جوائنٹ ہونا ہوگا۔ یہ بزرگ لوگ جو ہے نا انہوں نے ان کی طرف رجوع کیا، سید شاہ بابا ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، زاہد میاں بابا ان کی طرف، سید محمد بابا ان کی طرف، جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں نا، حد تو یہ ہے کہ رجال الغیب اور فرد لوگ جس کو کہتے ہیں فرد، یہ سب کے پاس نہیں جاتے، ڈائریکٹ رسول اللہ سے مرید ہوتے ہیں، یعنی فرد جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے مرید ہوتے ہیں۔ لیکن کسی نے خضر علیہ السلام سے یا کسی بزرگ سے پوچھا کہ یہ فرد لوگ جو ڈائریکٹ رسول اللہ سے مرید ہوتے ہیں، ولی اللہ میں ہوتے، وہ ان کی جماعت ہوتی ہے، تو کہا کیا یہ بھی کسی کو مطلب کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کسی کے دربار میں جاتے ہیں؟ تو کہا ہاں۔ کہا کن کی بارگاہ؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ۔ یعنی جس کو ڈائریکٹ رسول اللہ سے بیعت ہوتی ہے، ولی اللہ ہوتے وہ، لیکن روحانی طور پر حضور انہیں بیعت کرتے ہیں۔ اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی غوث پاک کے در پر حاضری دیتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ کوشش کریں گے، ایسے نہیں یار ابھی نیاز باقی جائے، کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہم سب مل کے کوشش کریں گے، جہاں جہاں بھی آپ کو موقع ملے نا، ختم قادریہ شریف ہے، صلاۃ غوثیہ ہے، اور پھر کوئی مجلس مل جائیں، کوئی مزار شریف مل جائیں، جیسے ابھی یہاں آپ آئے ہیں، آپ نے حاضری دے لی ہوگی، میری باقی ہے، کبھی ان کے سر کی طرف مطلب ایسے چلا جانا چاہیے اور ایسے بیٹھ کے ان سے کہنا چاہیے کہ آپ میری حاضری وہاں لگوا دو نا، ان سے کہنا چاہیے
અરે ભાઈ આપણા સ્કૂલના માસ્ટર સાહેબ SRI નો ફોર્મ ભરી દીધો કે નહીં ભરી દીધો? એને શું કે BOL ऐसा है BOL है ना, આપણે હું ત્રણ ચોપડી પાસે એટલે ખબર નથી, તો उन्होंने भर दिए सबके, है ना, यकीनन आपके फॉर्म भर ही गए होंगे, लेकिन वहां तक का फॉर्म है ना, ये लोग भरते हैं, यानी वहां तक की रसाई का आए हो, अगर अंदर नहीं जा सकते बाहर ही बैठे रहो, लेकिन बाहर से भी कहना बाबा यहाँ तक कंपाउंड में बुला ही लिया है तो कभी बगदाद के कंपाउंड तक हाजिरी करवा दो, कभी गौसे पाक की निगाह डलवा दो, और जिस पर उनकी नज़र पड़ जाती है ना तो फिर उसके दुनिया में भी वारे होते हैं, आखिरत में भी वारे होते हैं। आखिर में आला हज़रत का शेर पढ़ के अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आला हज़रत कहते हैं, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे, कुदरत नुमा के वास्ते, और दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। मैं तमाम सादात किराम बिलखुसूस हमारे अब्दुल नबी बापू और शरीफ बापू के साहिबजादगान और जितने भी यहाँ सादात हाजिर हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने नज़र पीर बाबा की बारगाह में खिरात पेश करने के लिए इस फ़कीर कादरी को याद फरमाया। अल्लाह ताला आपकी सच्ची मोहब्बत हमें नसीब फरमाए, और जैसे दुनिया में आपके साथ उठते बैठते हैं, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे आपके दादा जान सरकार गौसे पाक के सदक़े में आपके तसद्दुक़ से बारगाह वसीयत में जब हाज़िरी हो तो सिर्फ वो एक नज़र डाल के मुस्कुरा दें, और अल्लाह ताला उनकी वसीयत और उनकी महबूबियत के सदक़े में ये खिराज अक़ीदत कबूल कर लें। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।